اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم نوح دراصل عرصہ دراز تک صنم پرستی میں مبتلا رہی۔ وہ بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور انہی سے اپنی مشکلیں دور ہونے کی التجا کرتے تھے۔ وہ انہیں خیر و شر کا مالک خیال کرتے تھے اور انہیں مختلف ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی بت پرستوں کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان بت پرستوں کو پیغام حق دیا، لیکن انہوں نے پیٹھ پھیر لی۔ آپ نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا بھی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ دی اور تو اور اپنی آنکھیں موند لی۔ آپ انہیں نیکی کی ترغیب دیے جاتے، لیکن انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور تکبر کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، ان سے جھگڑتے رہے، ان کے رویے کو صبر و تحمل سے برداشت کرتے رہے اور نہایت شیریں لہجے میں انہیں سمجھاتے رہے۔ آپ ان کے ایمان لانے کے بارے میں پر امید تھے، دل میں نا امیدی کا ذرا سا شبہ تک نہ تھا۔ آپ اسلوب بدل بدل کر انہیں واضح نصیحت کرتے، صبح و شام جلوت و خلوت میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے، انہیں بتاتے کہ ذرا اس وسیع کائنات اور اس کے حسن و جمال کو دیکھو، یہ سیاہ رات اور آسمان پر بے شمار قندیلیں، فضاؤں میں تیرتا ہوا چاند اور چمکتا ہوا سورج، یہ زمین اور اس کے مطلع پر پھیلا ہوا دن کا اجالا، اس کی سنگلاخ زمینوں سے اگتی سینکڑوں قسم کی پھل اور فصلیں، یہ سب فصیح زبان میں قطعی دلائل کے ساتھ اس ذات کے ہونے کا پتہ دے رہی ہیں جو الہ واحد ہے، جس کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ کے واضح نصیحت سے متاثر ہو کر چند خوش قسمت ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگے اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی، مگر جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی وہ ایمان نہ لائے، اور جنہیں بدبختی نے لپیٹ رکھا تھا وہ ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ یہ بدبخت قوم کے شریف لوگ شمار ہوتے تھے، ان کا قوم میں رعب اور دبدبہ تھا اور انہیں لوگوں میں ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ انہوں نے ایکا کر لیا، آپ کی مخالفت کرنے لگے اور آپ کی تعلیمات کا تمسخر اڑانے لگے۔ وہ کہنے لگے، تو ہماری طرح کا ہی تو ایک انسان ہے اور ہمارے خاندان کا ہی ایک فرد ہے۔ اگر خدا کو کوئی قاصد بھیجنا مقصود تھا تو وہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا، ہم اس فرشتے کی دعوت پر لبیک کہتے اور اس کا کہا مان لیتے۔ پھر یہ کمینے اور ذلیل لوگ جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کا معاشرے میں مقام ہی کیا ہے؟ یہ تو پرلے درجے کے بے وقوف اور جاہل ہیں، ان کے پیشے دیکھو، کوئی شخص بھی تو عزت و تکریم کا حامل پیشہ نہیں رکھتا۔ افسوس کہ یہ بدبخت بحث و تمہیز میں لگ گئے اور دجل و فریب کے جال بچھانے لگے۔ کہنے لگے، اے نوح، آپ اور آپ کے ساتھی آخر کس چیز میں ہم سے فائق ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو عقل و فکر کے میدان میں ہم پر برتری حاصل ہے، یا دنیا داری اور دور اندیشی میں ہم پر فوقیت حاصل ہے؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ مزید کہنے لگے، اے نوح، اگر تو ہماری ہدایت اور توفیق کا خواہاں ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تیری مدد کریں اور تجھ سے عزت سے پیش آئیں، تو پھر ان کمینوں اور غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دے اور انہیں بتا دے کہ وہ آئندہ تیری محفل میں آنے کی جرت نہ کریں۔ ان چھوٹے اور بے وقت لوگوں کی حمایت اور دستگیری کا خیال دل سے بالکل نکال دے۔ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے اور ان کے رہن سہن کے طریقوں کو نہیں اپنا سکتے۔ جو ان کا عقیدہ ہے ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس دین کے اس نظریے کو قبول کر لیں جس کی نظر میں شاہ و گدھا برابر ہیں اور آقا و غلام یکساں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا،
کہ میری دعوت عام ہے، تم تمام میرے مخاطب ہو اور میرے دین میں چھوٹے بڑے سب برابر ہیں، امیر و غریب سب ہی یکساں ہیں، آقا و غلام ایک جیسے ہوتے ہیں، یہاں چھوٹے بڑے، خاص و عام، امیر و غریب اور خادم و مخدوم میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ جب نوح علیہ السلام اور زعمائے قوم کے درمیان بحث و جدل شدت اختیار کر گئی اور اختلافات کی خلیج وسیع تر ہو گئی تو کافر مایوس ہو گئے اور نوح علیہ السلام کے متعلق دلوں میں تنگی محسوس کرنے لگے اور کہنے لگے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو بہت تول دیا، اس مباحثے کو رہنے دو اور لے آؤ ہمارے پاس جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا اور فرمایا، بے شک تم نے جہالت کی حد کر دی ہے اور حماقت کی انتہاؤں کو چھو لیا ہے۔ آخر میں کون ہوتا ہوں تمہیں عذاب میں مبتلا کرنے والا یا عذاب سے بچانے والا؟ میں تو تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف صرف وحی کی جاتی ہے، بے شک تمہارا معبود وہ یکتا ذات ہے، میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں، میں تو جنت کی بشارت دینے اور تمہیں عذاب الہی سے ڈرانے آیا ہوں۔ ہر چیز تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، اگر وہ کرم کرے تو تمہیں ہدایت دے، چاہے تو تمہیں فوراً سزا دے، چاہے تو تمہاری زندگی دراز کر دے یا تمہیں سخت سزا سے دوچار ہونا پڑے، اور چاہے تو اپنے کرم سے تمہیں عذاب کی شدت سے بچا لے۔ نوح علیہ السلام اسی طرح اپنے وعظ و نصیحت کے موتی لٹاتے رہے، لیکن افسوس کہ مشرکین کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ نوح علیہ السلام نے آخر تھک ہار کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کری کہ اے میرے مولا، میری مدد فرما اور انہیں ہدایت کی توفیق بخش دے، میں تو انہیں نصیحت کرتے کرتے تھک گیا ہوں، میرے دل میں ان کے ایمان کی امید ہی نہیں رہی، تو ہی رحم فرمانے والا ہے، یا رب تو رحم فرما۔ رب قدوس نے آپ کو وحی کی کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے بجس ان کے جو ایمان لا چکے، اس لیے آپ غمگین نہ ہوں اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے فیصلہ صادر کر دیا ہے اور وحی نے ان کے ایمان نہ لانے کا حکم سنا دیا ہے کہ اب وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پر تو مہر لگ چکی ہے، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور بارگاہ ایزوی میں نبوت کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اے میرے رب، نہ چھوڑیے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بستا ہوا، اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو اور نہ جنیں گے مگر ایسی اولاد جو بڑی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ بنائیے ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور نہ بات کیجیے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے آبادی سے ذرا ہٹ کر مکان بنایا، کشتی کی تیاری شروع ہو گئی، تختے اور کیل تیار کیے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق کشتی تیار ہو رہی ہے، اور دوسری طرف لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اور آوازیں کستے ہیں اور استہزاء کا طوفان برپا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے نوح، پہلے تو تم نبی تھے، آج بڑھئی بن گئے، نبوت کے کاروبار سے دستبردار ہو کر بڑھئی کا پیشہ کیوں اختیار کر لیا؟ کبھی کہتے تمہاری اس کشتی کا کیا فائدہ، یہاں تو پینے کو پانی تک نہیں ملتا، آخر تم نہروں اور دریاؤں سے اتنی دور کشتی بنا کر کرو گے کیا؟ کیا اس کشتی کو بیل کھینچ کے لے کے جائیں گے یا ہوائیں اڑا کر لے کے جائیں گی؟ لیکن آپ علیہ السلام نے ان خرافات کی طرف توجہ نہ دی، صرف ان کی استہزاء کے جواب میں آپ اتنا فرمایا کرتے، اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا تو ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو، سو تم جان لو کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب جو رسوا کر دے گا اسے،
اور کون ہے اترتا ہے جس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا۔ یہ کہہ کر آپ کشتی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، تختوں کو ایک دوسرے سے جوڑا، میخیں اور کیل لگائے، اور اس طرح ایک مضبوط کشتی تیار ہو گئی۔ اب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار تھا۔ اچانک حکم ہوا، جب ہمارا حکم آ جائے اور عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو خود بھی کشتی میں سوار ہو جانا اور اپنے ماننے والوں اور گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، اور ہر چیز کے 2 جوڑے نر اور مادہ اپنے ساتھ سوار کر لینا، یہاں تک کہ امر الہی پہنچ جائے۔ آسمان کے دروازے کھل گئے، موسلا دھار بارش ہونے لگی، زمین کے چشمے بھی ابل پڑے اور سیلاب تند و تیز کی صورت اختیار کر گئے۔ پانی ٹیلوں کو ڈبوتا ہوا پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھونے لگا۔ یہ دیکھ کر نوح علیہ السلام خود بھی کشتی میں سوار ہو گئے اور جن چیزوں کو ساتھ لینے کا حکم ملا تھا انہیں بھی سوار کر لیا۔ اس کشتی میں انسان، حیوان، چرند پرند اور نباتات سب ذی روح موجود تھے۔ کشتی پانی پر تیرنے لگی، قدرت خود اس کی نگہبانی کر رہی تھی۔ اس کا چلنا اور رکنا امر رب پر موقوف تھا۔ کچھ دیر بعد بارش کے ساتھ ساتھ ہوا چلنے لگی اور پھر ہوا ایک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سیلاب کی موجیں کافروں کو لقمہ تر بنا رہی تھیں۔ جھاگ ان کی لاشوں کے لیے کفن کا کام دے رہا تھا۔ وہ موت سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے، لیکن موجیں انہیں دبوچ کر فنا کی گھاٹ اتار دیتی۔ وہ موت سے بچنے کی 1000 کوششیں کرتے، لیکن موت انہیں اپنے آہنی پنجے میں دبوچ لیتی اور ان کی زندگی کا صحیفہ لپیٹ دیتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کھڑے عذاب الہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک نظر کنان پر پڑی۔ کنان آپ علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اس کی پیشانی پر شقاوت لکھی تھی۔ وہ آپ سے الگ رہا تھا اور آپ کے دین کو قبول نہیں کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے دل میں جذبہ پدری کروٹیں لینے لگا۔ بچے کی محبت اور شفقت نے بے قرار کر دیا۔ رکت طاری ہو گئی اور بے اختیار چیخ اٹھے کہ اے کنان، اے میرے لختے جگر، تو اللہ کی قدرت اور فیصلے سے بھاگ کر آخر کہاں جائے گا؟ اگر تجھے جان عزیز ہے تو اے میرے بیٹے آ اور ایمان کی دولت کو اپنے سینے سے لگا لے، تیری جان بھی بچ جائے گی اور تیری خوشیاں بھی لوٹ آئیں گی۔ اگر گھر والوں کے ساتھ سعادت دارین کا خواہاں ہے تو آ جا اور اس کشتی پر سوار ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ: بیٹا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ملو کافروں کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ شاید آواز اس کے دل کے تہوں تک پہنچ جائے گی، وہ ایمان لے آئے گا، یہ چیخ اس کے شعور سے ٹکرائے گی اور غفلت کے سارے پردے تار تار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کلمات، یہ مخلصانہ نصیحت اس کے نہا خانے دل تک نہ پہنچ سکی، بلکہ دل پر پڑے پردوں میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ اب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بچ جائے گا، قدرت کے ہاتھوں کو ناکارہ کر دے گا۔ اپنے باپ کے جواب میں کہنے لگا، رہنے دو، میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی چوٹی پر، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ نوح علیہ السلام بیٹے کی سرکشی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ حزن و ملال کے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی اور فرمایا، آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کرے۔ پھر نوح علیہ السلام اور کنعان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ پھر اپنے لگتے جگر نور نظر بیٹے کو نہ دیکھ پائے۔ دل کا شیشہ چور چور ہو گیا۔ اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوئے جو بے کسوں کا ملجا اور مصیبت زدوں کا سہارا ہے، اور عرض کی، میرے پروردگار، میرا بیٹا بھی تو میری اہل سے ہے
بار الہ تو نے وعدہ فرمایا ہے اور تیرا وعدہ تو سچا ہے کہ تو مجھے اور میرے ایماندار گھر والوں کو بچائے گا۔ الہی تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے نوح، یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں اور نہ تیرے خاندان سے اس کا کوئی تعلق رہا۔ وہ شقی اور بدبخت ہے، اس نے میری قدرتوں کا انکار کیا۔ تیرے اہل بیت تو وہ مومنین ہیں جنہوں نے تیری رسالت کی تصدیق کی اور تیری دعوت پر لبیک کہا۔ صرف انہی کا تیرے اہل بیت میں شمار ہوگا، صرف انہی کی نجات اور انہی کی زندگی کو باقی رکھنے کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ قرآن اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے، اور ہمارا ذمہ کرم پر ہے اہل ایمان کی امداد فرمانا، مگر جس نے تیری رسالت کا انکار کر دیا اور آیات الہی کی تکذیب کی وہ تیرے اہل بیت سے خارج ہے۔ ایسے بدبخت کے لیے تمہیں شفاعت کی اجازت نہیں، چاہے کتنا ہی قریبی ہو۔ ایسا بدبخت موت کے گھاٹ اترے گا، اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ وہ چاہے کتنی ہی مضبوط رسی کو تھام لے، کتنی بڑی قوم کا سہارا لے لے، وہ قضا و قدر کے ہاتھوں مجبور عذاب الہی تو چکھ کر ہی رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا نادانوں میں سے۔ فوراً ہی نوح علیہ السلام کو احساس ہوا کہ جذبہ پدری نے ان کے قدم ڈگمگا دیے ہیں اور بچے کی محبت نے انہیں راہ مستقیم سے بیگانہ کر دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرتے کہ اس نے ان کو اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی ہے اور ان کے دشمنوں کو ہلاکت اور بربادی سے دوچار کر دیا ہے، مگر وہ ایک کافر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ فوراً اللہ کے حضور جھک گئے، اپنی خطا پر اشک بار ہوئے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے خوب استغفار کیا اور اعتراف کرتے ہوئے بولے، میرے پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں ہو جاؤں گا ضیاء کاروں میں سے۔ پھر ایک ایسی موج اٹھی جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی کر دی۔ کنعان ہلاک ہو گیا اور نوح علیہ السلام کشتی کے عرشے پر کھڑے یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اور پھر جب مقصد پورا ہو گیا اور ظالم قوم کا صحیفہ حیات ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تو پھر بارش تھم گئی اور زمین نے سارے پانی کو نگل لیا اور کشتی ایک جودی پہاڑی پر رک گئی، اور پھر ایک آواز آئی، برباد ہو جائے وہ قوم جو ستم شعار ہے۔ ارشاد ربانی ہوا کہ اے نوح، اپنے ہم سفروں کو لے کر سلامتی سے کشتی سے اتریے، اب تم پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوگی، اب عنایت ربانی تمہاری نگہداشت کرے گی اور فضل خداوندی تمہاری حفاظت کرے گا۔